بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عمر حیات ہے اور بطور ایس پی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے مجھے 10 سال گزر چکے ہیں۔ ان 10 سالوں میں ایسے بہت سے واقعات میری آنکھوں کے سامنے پیش آئے جو انسان کی روح تک لرزا کر رکھ دیتے ہیں۔ بلکہ سچ کہوں تو جب میں نے نئی پولیس فورس جوائن کی تھی، اس طرح کے واقعات جب میرے سامنے پیش آتے، میرے سینئرز اس طرح کے کیس جب حل کرتے تھے تو میں بہت دن تک پریشان رہتا تھا۔ کئی دن تک نیند میری آنکھوں سے روٹھی رہتی تھی، بے چینی میرے وجود کا حصہ بن جاتی تھی۔ مگر پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس چیز کی عادت بھی ہو گئی، کیونکہ یہ میری نوکری تھی اور میری ماں کہا کرتی تھی کہ نوکری کو بھی عبادت کی طرح کرنا چاہیے۔ جہاں آپ نے اپنے کام میں ڈنڈی ماری، وہاں آپ کے رزق میں کمی ہو جائے گی۔ لہٰذا میں پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ بہت سال تک اس محکمے میں سر توڑ محنت کرنے کے بعد، اپنے فرائض سر انجام دینے کے بعد، آخر کار پروموشن ہوتے ہوتے میں ایس پی کے عہدے تک پہنچ چکا تھا۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا، میں صبح سویرے اپنی ڈیوٹی پر پہنچ چکا تھا۔ حسب معمول اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد میں اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ جاتے ہی میں نے لیپ ٹاپ کھولا، اپنی ضروری ای میلز چیک کیں، کچھ میٹنگز تھیں جو مجھے آج کے دن میں مکمل کرنی تھیں، کچھ کیسز کی فائل میری میز پر آ چکی تھیں جن کو اسٹڈی کرنا تھا۔ تبھی میرے آفس کے دروازے پر دستک ہوئی اور ملازم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں آج کی کچھ ڈاک تھیں جو کہ اس نے میرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے مجھے بتایا کہ سر آج کی یہ ڈاک ہیں۔ میں نے کہا یہ رکھ دو میز پر۔ ڈاک رکھنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ ضروری کام نپٹانے کے بعد میں نے وہ ساری ڈاک اٹھائی اور کھولی بھی نہیں۔ اوپر سے ہی انہیں دیکھنے میں وہ تقریباً 5 سے 6 لفافے تھے۔ ان تمام کے اوپر سے میں نے ایڈریس دیکھے۔ تمام لفافے خاکی رنگ کے تھے، یعنی کہ وہ میرے اپنے ضروری کاغذات تھے جو کہ ڈاک کے ذریعے مجھے موصول ہوئے تھے۔ لیکن ایک لفافہ سفید رنگ کا تھا، جس طرح عام طور پر خط کا لفافہ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر میرا نام لکھا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر پلٹ کر بھیجنے والے کا نام دیکھا تو وہاں ایک گاؤں کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ ساتھ میں بھیجنے والے کے نام کی جگہ نامعلوم شخص لکھا تھا۔ میں نے حیرت اور تجسس میں مبتلا ہو کر فوراً اس لفافے کو کھولا۔ وہ واقعی ایک خط تھا اور اس میں سے ایک کاغذ نکلا۔ میں نے جلدی سے اسے پڑھنا شروع کیا۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد میں سوچ میں ڈوب گیا، کیونکہ اس خط میں ایک انکشاف کیا گیا تھا۔ خط جس گاؤں سے آیا تھا، لکھنے والے نے لکھا تھا کہ اس گاؤں میں ایک گھر میں ایک نوجوان لڑکی اور لڑکے کو قید کر کے رکھا گیا ہے اور ان دونوں بچوں کو پوچھنے والا اور دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کے رشتہ دار ان پر مظالم ڈھا رہے ہیں، کیونکہ وہ دونوں نوجوان بچے اپنے والد کی کروڑوں کی جائیداد کے اکلوتے وارث تھے۔ والد کی وفات کے بعد رشتہ داروں نے ان دونوں کو قید کر دیا اور اب ان کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ کروڑوں کی تمام جائیداد رشتہ دار ہڑپ کر سکیں۔ یہ خط پڑھنے کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ مجھے اس گاؤں میں جانا چاہیے، اس بارے میں تفتیش کا آغاز کرنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ لوگ غلط انفارمیشن دے کر ہمیں مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ایسے اگر کوئی غلط انفارمیشن آ جائے اور میں ٹیم لے کر وہاں پر روانہ ہو بھی جاؤں تو اس طرح وقت کا ضیاع ہوتا تھا، اور بجائے اس کے کہ میں وہی وقت اپنے دفتر میں ضروری کاموں میں صرف کروں، میرا وقت ضائع ہو جایا کرتا تھا۔ لہٰذا اب میں زیادہ تر اس طرح کی نامعلوم معلومات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ مگر اس بار نہ جانے کیا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دل جکڑا جا چکا ہے۔ اس تحریر نے مجھے بے بس سا کر دیا تھا کہ کتنی دیر میں اس خط کو ہاتھ میں لیے گمسم بیٹھا رہا، اور پھر میں نے اسے تہہ کر کے اپنے دراز میں رکھا، اس ارادے کے ساتھ کہ میں اس گاؤں میں جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ خط لکھنے والے نے مجھے درست معلومات پہنچائی ہے یا پھر مس گائیڈ کیا ہے۔ میں نے اس خط کو اپنے دراز میں رکھ دیا اور دوبارہ سے کاموں میں مصروف ہو گیا، اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، ایک ایسی غلطی جس کا پچھتاوا شاید مجھے ساری عمر رہے گا۔ اور پھر اسی طرح تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک ہفتے بعد دوبارہ سے میں اپنے دفتر میں موجود تھا، اور اتفاق کی بات ہے کہ اس روز میری گاڑی کی چابی گم ہو گئی، یا شاید قدرت راستے بنا رہی تھی اور میں اس بات سے بے خبر تھا، کیونکہ عموماً چابی میں آ کر میز کے اوپر ہی رکھ دیا کرتا تھا۔ مگر اس دن مجھے چابی مل ہی نہیں رہی تھی اور مجھے فوری طور پر کہیں پہنچنا تھا۔
لہٰذا میں جلدی جلدی چابی کی تلاش میں تمام دراز کھنگالنے لگا، اور پھر دراز کھنگالتے ہوئے میری نظر اس خط پر پڑی تو مجھے یاد آیا۔ چابی کی تلاش فوراً میرے ذہن سے نکل چکی تھی۔ اس خط کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے وہ ساری بات یاد آ گئی کہ میں نے تو اس گاؤں میں جانا تھا، اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی تھی۔ فوراً میں نے وہ خط ہاتھ میں تھام لیا، کیونکہ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ وہ خط دراز میں رکھنے کے بعد تو بات میرے ذہن سے نکل ہی گئی تھی، اس لیے اب میں دوبارہ اسے دراز میں نہیں رکھوں گا اور اس پر آج ہی عمل درآمد کروں گا۔ دراز کو بند کیا تو گاڑی کی چابی بھی مجھے میرے پیروں میں گری ہوئی مل گئی۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو سوچتا ہوں تو ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ گاڑی کی چابی میز سے نیچے گری تھی، جبکہ میں اسے دراز کے اندر تلاش کر رہا تھا۔ شاید اللہ تعالیٰ مجھے یہ یاد دہانی کروا رہا تھا کہ تمہیں اس طرف دھیان دینا چاہیے۔ اس دن میں نے جلدی جلدی اپنے تمام ضروری کام نپٹائے، اور سارے ضروری کام نپٹاتے نپٹاتے مجھے شام کے 4 بج چکے تھے۔ پھر میں نے 2 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کو کہا اور ہم اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ گاؤں تقریباً یہاں سے 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ جب ہم اس گاؤں میں پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ گاؤں کے شروع میں ہی ہمیں ایک چائے کا ڈھابا نظر آیا۔ کھوکھا نما جگہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے اتر کر سب سے پہلے اس سے پوچھنا مناسب سمجھا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم اسی گاؤں کے رہنے والے ہو؟ وہ وردی دیکھ کر چوکنا ہو گیا اور فوراً اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، جی صاحب جی، میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ چائے بناؤں آپ کے لیے؟ میں نے کہا، نہیں، چائے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ معلومات چاہیے۔ کہنے لگا، جی پوچھئے سر جی۔ میں نے سوال کیا، کیا اس گاؤں میں کوئی سردار فضل الدین بھی تھا جس کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے 2 بچے کسی نے قید کر رکھے ہیں؟ جیسے ہی میں نے یہ بات کہی، نہ جانے مجھے کیوں محسوس ہوا کہ اس چائے والے کا رنگ فک ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر خوف کا تاثر چھایا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے چہرے پر حیرانگی کا تاثر سجا دیا اور کہنے لگا، سر جی مجھے نہیں معلوم۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے لہجے کو سخت کرتے ہوئے کہا، پولیس کے ساتھ تعاون کرو، تم کیسے رہائشی ہو؟ اگر تم اس گاؤں کے رہنے والے ہو تو تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس گاؤں میں کوئی فضل الدین رہتا تھا یا نہیں؟ وہ کچھ لمحے خالی خالی نگاہوں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، سر جی اس گاؤں میں چودھری فضل الدین رہتے تھے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ باقی ان کے بچے ہیں یا نہیں، یا کسی نے قید کر رکھے ہیں، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ آپ ایسا کریں، گاؤں چلے جائیں، اندر جائیں گے تو کچھ نہ کچھ معلومات مل ہی جائیں گی۔ مجھے واضح طور پہ محسوس ہوا کہ یا تو وہ شخص ڈرا ہوا ہے، لیکن وہ ضرور کچھ جانتا ہے، مگر بتانے سے خوفزدہ ہے۔ لہٰذا میں نے بھی خاموشی اختیار کی، گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی گاؤں کے اندر داخل کر دی۔ اور پھر ایک عجیب سی بات ہوئی۔ گاؤں میں داخل ہونے کے بعد میں جس کو روک کر یہ بات پوچھتا، نہ جانے وہ کیوں گھبرا رہا تھا اور بتانے سے انکار کر رہا تھا۔ عجیب لوگ تھے کہ اس گاؤں میں رہتے ہوئے بھی وہ اتنی معلومات بھی نہیں رکھتے تھے۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ تک میں گاؤں کی گلیوں میں چکر لگاتا رہا، لوگوں کو روک روک کر اس بارے میں کچھ پوچھتا رہا، مگر کسی نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ لیکن اتنی ہی دیر میں اندھیرا ہو چکا تھا۔ سورج غروب ہو جانے کے بعد اب گاؤں اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، لیکن مجھے ایک بات کا مکمل یقین ہو چکا تھا کہ یہ معلومات سچی ہے، اسی لیے خط لکھنے والے شخص نے بھی اوپر اپنا نام ظاہر نہیں کیا تھا، اور گاؤں کے تمام لوگ بھی خوفزدہ ہیں، اور وہ اس بارے میں جانتے ہوئے بھی کچھ بتانے سے انکار کر رہے ہیں۔ یقیناً اس کے پیچھے کسی بااثر شخصیت کا ہاتھ ہے، اور وہ بااثر شخصیت یقیناً اس گاؤں کی ہے جس سے لوگ خوفزدہ ہیں۔ لیکن اب اندھیرا ہو چکا تھا اور اندھیرے میں میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس وقت تو میں نے واپس جانے کی ٹھانی، لیکن اس ارادے کے ساتھ کہ کل میں پھر آؤں گا، اور ہم نے واپسی کی راہ لی۔ 2 گھنٹے بعد ہم واپس اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے، لیکن سچ کہوں تو میں شدید شش و پنج کا شکار ہو چکا تھا، کیونکہ گاؤں والوں کے آثار بتا رہے تھے کہ جو معلومات مجھے ملی ہیں وہ سچ ہیں، لیکن وہ چھپا رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ معاملہ سنگین تھا۔ اس رات مجھے ٹھیک طرح سے نیند بھی نہ آئی۔ مجھے اب جلد از جلد صبح کا انتظار تھا، اور میں ٹھان چکا تھا کہ صبح میں تمام ضروری کام چھوڑ کر پہلے وقت میں ہی نکل جاؤں گا، تاکہ اگر مجھے گاؤں میں تفتیش کرتے ہوئے معلومات اکٹھی کرتے ہوئے دیر بھی ہو جائے تو میں وقت پر اپنا کام نپٹا سکوں۔ اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد
10 بجے جب میں آفس پہنچا تو میں نے تمام ضروری کاموں کو ایک سائٹ پر رکھا اور کل والی اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر دوبارہ سے اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا، مگر اس وقت میں اس بات سے بے خبر تھا کہ مجھے دیر ہو چکی ہے۔ ہم 10 بجے روانہ ہوئے اور 12 بجے سے پہلے میں گاؤں پہنچ چکا تھا اور میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ تفتیش کا آغاز کیا۔ کچھ دیر کی تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ سردار فضل الدین، جو کہ وفات پا چکا ہے، اس کے 2 بچے تھے۔ 20 سال کا بیٹا تھا جس کا نام سردار سکندر تھا اور 15 سال کی بیٹی تھی جس کا نام نورین تھا، اور یہ سردار فضل الدین کی کروڑوں کی جائیداد کے وارث تھے۔ مگر اس وقت اس گاؤں میں سردار فضل الدین، جن کے بھائی سردار کرم الدین کی حاکمیت تھی، وہ اس وقت اس گاؤں کا حاکم اور سردار تھا۔ ہم سیدھے اس کے گھر جا پہنچے۔ پولیس کو اپنے دروازے پر دیکھ کر سردار کرم الدین ٹھٹک چکا تھا، لیکن اس نے خوش دلی سے ہمارا استقبال کیا، فوراً چائے پانی کا آرڈر دے دیا اور تو اور کھانے پر اصرار کرنے لگا۔ میں نے بڑی محبت سے اور خلوص سے اسے کھانے سے منع کیا اور کہا کہ ہم یہاں ضروری کام کے لیے آئے ہیں، کھانا کھانے بیٹھ کے تو ہمارا کام رہ جائے گا۔ سردار کرم الدین نے ہم سے پوچھا کہ آپ کس ضروری کام سے آئے ہیں، مجھے بتائیے، جہاں تک ہو سکا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ میں نے اسے تمام واقعے سے آگاہ کیا، مگر ساتھ ہی ساتھ میں اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھ رہا تھا اور میں یہ چیز بخوبی نوٹ کر سکتا تھا کہ میری بات سنتے ہوئے سردار کرم الدین کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ جب میں سردار کرم الدین کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، اس وقت میری ٹیم کے 3 افراد ڈرائیور سمیت پورے گاؤں کی چھان بین کر رہے تھے۔ مجھے سردار کرم الدین کے پاس بیٹھے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزرا تھا۔ جب میری ٹیم واپس آئی، ایک شخص اندر آیا اور جھک کر اس نے میرے کان میں کہا، سر، ہمیں وہ مکان مل گیا ہے جس میں وہ دونوں بچے قید ہیں۔ میں فوراً تیز رفتاری سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً اپنی ٹیم کے ساتھ سردار کرم الدین کی حویلی سے باہر نکلا اور اس جگہ کا رخ کیا جو میری ٹیم نے دریافت کی تھی۔ گاؤں کے آخری سرے پر یہ ایک کھنڈر نما مکان تھا، یا حویلی کہہ لیا جائے، جو کہ بعد میں علم ہوا کہ سردار کرم الدین کی ہی تھی۔ اس حویلی کی اوپری تمام منزل تو بالکل تباہ اور کھنڈر بن چکی تھی، لیکن نیچے تہہ خانے میں ابھی بھی کمرے موجود تھے جہاں مختلف قسم کی جھاڑیاں اور پودے وغیرہ اگے ہوئے تھے۔ تہہ خانے میں مختلف کمرے تھے اور ان میں سے ایک کمرے میں وہ بچے قید تھے۔ سامنے والے کمرے میں لڑکی تھی اور اسی کمرے کے اندر سے ایک اور کمرہ نکلتا تھا، اس میں وہ لڑکا قید تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، کچھ لمحے کو میں ساکت رہ گیا۔ میرے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ کمرے میں شدید بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے رومال نکال کر اپنی ناک پر رکھا۔ میری ٹیم نے بتایا کہ ان دونوں کمروں کو تالے لگے ہوئے تھے جو کہ ان لوگوں نے توڑ دیے تھے۔ پہلے کمرے میں جس میں ہم داخل ہوئے، وہاں ایک 15-16 سال کی لڑکی فرش پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں چارپائی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، اس لیے لڑکی فرش پر لیٹی تھی اور فرش پر اس نے ایک گدا بچھا رکھا تھا، اور وہ بھی ناکافی تھا۔ میں اپنے دیکھنے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ سخت سردی کا موسم تھا اور اس لڑکی نے ویسا ہی ایک گدا اپنے جسم کے اوپر بھی ڈال رکھا تھا۔ میں پنجوں کے بل اس لڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی کیا تھی؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی۔ میں نے اس کے اوپر سے گدا ہٹایا اور بازو سے پکڑ کر اسے سیدھا کیا تو یہ دیکھ کر میری جان جیسے حلق میں آ گئی تھی، کیونکہ وہ لڑکی زندہ نہیں تھی، وہ مر چکی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا یہ سوچ کر کہ میں نے دیر کر دی۔ کاش میں جلدی آ جاتا، شاید یہ مجھے زندہ مل جاتی۔ پھر میری ٹیم نے مجھے بتایا کہ سر، دوسرے کمرے میں جو لڑکا ہے وہ زندہ ہے۔ میں جلدی سے اگلے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہاں ایک لڑکا تھا، اس کی حالت بھی لڑکی کی طرح ہی تھی۔ کمرے میں سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے پڑے تھے اور جا بجا انسانی فضلہ پڑا تھا، اور وہ کمرہ بھی بدبو سے بھرا ہوا تھا، اور وہاں وہ لڑکا قید تھا۔ میری ٹیم نے اس لڑکے کو سہارا دیا اور ہم اسے کمرے سے باہر لائے۔ باہر کی تیز روشنی اس لڑکے سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے سر جھکا لیا۔ کمرے سے باہر لانے کے بعد جب میں نے اس لڑکے کی حالت دیکھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کوئی شخص اس دولت کے لیے جسے ہم اس دنیا میں چھوڑ کر جانے والے ہیں، اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لڑکے کے ناخن اس حد تک بڑے ہوئے تھے کہ وہ مڑ چکے تھے، سر کے بال کندھوں سے نیچے لٹک رہے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے میلے کچیلے تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا اور اس کے پاس سے شدید بو آ رہی تھی۔ جسم پر جا بجا زخم بنے ہوئے تھے، شاید فرش پر لیٹنے کی وجہ سے،
اور تو اور ان زخموں میں کیڑے بھی چل رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور فوراً اس لڑکے کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے کہا۔ میری ٹیم نے ایمبولینس کو کال کر دی تھی۔ لڑکی کو اور لڑکے کو دونوں کو ہسپتال شفٹ کیا گیا۔ لڑکی کا پوسٹ مارٹم ہوا اور لڑکے کو علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ لڑکے کی اتنی بری حالت تھی کہ ہمیں یقین تھا کہ وہ بھی مر جائے گا اور شاید ہم اس کیس کے بارے میں کبھی کچھ جان ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ دونوں لوگ جن پر یہ ظلم ڈھایا جا رہا تھا، ان دونوں میں سے وہ لڑکی تو زندگی کی بازی ہار چکی تھی اور لڑکا موت کے دہانے پر کھڑا تھا۔ خیر کچھ دن کی ضروری کاغذی کارروائی کے بعد لڑکی کا پوسٹ مارٹم جب ہو چکا تو ہم نے اس کی تدفین کا انتظام کر دیا۔ تقریب 2 ہفتے بعد لگاتار لڑکے کے علاج کے بعد اس کی حالت کچھ اس قابل ہو چکی تھی کہ وہ ہمیں بیان دے سکتا تھا۔ اس دن جب میں ہسپتال اس سے ملنے کے لیے گیا تو وہ پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہسپتال کے عملے نے اس کی بہت اچھی نگہداشت کی تھی۔ ناخن کٹے ہوئے تھے، نہایا دھویا، صاف ستھرا وہ لڑکا بہت خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن افسوس کہ وہ سوکھ کر کانٹا بن چکا تھا۔ اور پھر اس لڑکے یعنی سردار سکندر نے ہمیں مختصر طور پر بتایا کہ اس کے والد سردار فضل الدین کی کروڑوں روپے کی زمین تھی اور اتنی ہی زمین اس کے چچا کی بھی تھی، لیکن اس کے چچا کے 3 بیٹے تھے۔ چچا نے اپنی تمام زمین جائیداد بیچ کر اپنے بیٹوں کو بیرون ملک روانہ کر دیا۔ وہاں جا کر بیٹوں نے گوری عورتوں سے شادی کر لی اور اپنے ماں باپ کو تقریباً بھلا دیا۔ سردار سکندر نے مزید بتایا کہ جب اس کے والدین کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تب چچا کے من میں لالچ ابھر آیا۔ اسے یہ خیال آیا کہ اب وہ سرداری کر سکتا ہے، کیونکہ ساری عمر تو اس خاندان نے سرداری کی تھی، لیکن اب اپنی تمام زمین جائیداد بیچ دینے کے بعد وہ پچھتا رہا تھا۔ لیکن جیسے اس کے بھائی اور بھابھی کا انتقال ہوا تو اس نے سوچا کہ اب دوبارہ سے گاؤں کا سردار بننے کا یہ سنہری موقع ہے۔ ان 2 بچوں کو قید کیا جائے، یہ مر جائیں گے تو ان کی موت کے بعد یہ ساری زمین جائیداد اپنے آپ چچا کے قبضے میں چلی جائے گی اور یوں چچا ایک بار پھر سے اس گاؤں کا حاکم بن جائے گا۔ بس یہی سوچ کر چچا ایک دن دھوکے سے ان دونوں بہن بھائی کو اس حویلی میں لایا اور پھر انہیں تہہ خانے میں قید کر دیا گیا۔ سکندر نے مزید بتایا کہ تقریباً 3 دن بعد انہیں ایک وقت کا کھانا دیا جاتا تھا اور انہیں اس تہہ خانے میں 1 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ کچھ ہفتوں بعد سکندر کی طبیعت سنبھلتی جا رہی تھی۔ پھر اس کے بیان کے مطابق ہم نے اس کے چچا کے خلاف FIR درج کروائی۔ گو کہ اس شخص نے کافی ہاتھ پاؤں مارے، مگر میں نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور اسے اس کے گناہوں کی سزا دلوانے کے لیے کال کوٹری میں پھینک دیا، اور اب اس گاؤں کا سردار سکندر ہے۔ سکندر اب بھی جب کبھی شہر کا رخ کرتا ہے تو میرے دفتر مجھے سلام کرنے کے لیے ضرور آتا ہے۔ وہ بہت ہی با اخلاق اور سلجھی ہوئی شخصیت کا مالک ہے، لیکن مجھے ایک افسوس تمام عمر رہے گا کہ میں اس کی بہن کو نہ بچا سکا۔ اگر میں کچھ روز پہلے اس گاؤں میں پہنچ جاتا تو شاید اس کی بہن کی جان بھی بچ جاتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک جائز خواہش کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ